میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی یہ جو آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ آیت کریمہ میرے حضور کی بڑی کھلی ہوئی نعت ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو سارا قرآن میرے حضور کی نعت کا بیان ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا عاشق نے، دسا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی اونچی شان، آپ دی تعریف وچ سارا ہی قرآن، پڑھ کے تو ویکھ جڑا مرضی سپارا۔ تو سارا قرآن میرے حضور کی نعت ہے، مگر یہ آیت کریمہ میرے آقا کی ایسی کھلی اور صریح نعت ہے کہ ایک عام سا بندہ جب یہ آیت پڑھتا ہے یا سنتا ہے تو وہ فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ میرے حضور کی نعت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر میرا۔ بلکہ ایسا شخص جس نے قرآن بھی نہ پڑھا ہو، جو قرآن بھی پڑھا ہوا نہ ہو، جب کسی سے وہ یہ آیت کریمہ سنتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات فوراً غاصب ہو جاتی ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو میرے حضور کی ذات پہ درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر لطف یہ کہ قرآن نے بہت سارے احکام سنائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نماز کا حکم دیا، روزہ کا حکم دیا، حج کا حکم دیا، زکوٰۃ کا حکم دیا، مگر کہیں یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں یہ کام ہم بھی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یعنی نماز کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ایمان والوں نماز ہم بھی پڑھتے ہیں تم بھی پڑھو۔ اللہ اکبر۔ روزہ کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں کہا کہ ہم بھی رکھتے ہیں تم بھی رکھو۔ حج کا اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہوئے یہ نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ ہم بھی ادا کرتے ہیں اس لیے اے ایمان والوں تم بھی زکوٰۃ ادا کرو۔ مگر اس کائنات میں ایک کام ایسا بھی ہے جو کام رب کا بھی ہے، رب کے بندوں کا بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ سبحان اللہ۔ یہ ادھر بیٹھی ہے بات۔ جتنے لوگ بیٹھے نا آواز بہت کم تھی، بڑی ڈھیری آواز تھی، ایسی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں محبت کے ساتھ اگر نعرہ لگائیں اس طرح کہ تم شیر ربانی میں بیٹھ کے نعرہ لگاؤ، تمہارا نعرہ میرے حضور مدینہ پاک میں سماعت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ حق چلیا، یا حیدر۔ مگر ایک کام ایسا بھی ہے جو رب کا بھی ہے، رب کے فرشتوں کا بھی ہے، رب کے بندوں کا بھی ہے، اور وہ کام کون سا اس کائنات میں؟ وہ کام ہے میرے حضور کی ذات پہ درود کے گجرے بھیجنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح ہلال پہ سب کی نظریں جمع ہو جاتی ہیں، اسی طرح مدینہ کے چاند پہ بھی سب کی نظریں لگی ہوئی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہلال کہتے ہیں پہلی رات کے چاند کو، جب چاند نظر آنا ہوتا ہے نا تو ہر کسی کی نگاہیں چاند کی طرف ہوتی ہیں، سبحان اللہ۔ یعنی سارے انسانوں کی نظریں ہلال پہ پہلی رات کے چاند پہ لگی ہوتی ہیں، مگر یہ خیال رہے کہ پہلی رات کے چاند پہ صرف انسانوں کی نظریں ہوتی ہیں، مگر مدینہ پاک کے چاند پر مخلوق کی بھی نظریں ہیں، خالق کی بھی نظریں ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مدینہ کے چاند پہ ساری مخلوق کی نظریں بھی لگی ہوئی ہیں اور مخلوق کے خالق کی نظر بھی لگی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ میں بھی درود بھیجتا ہوں، فرشتے بھی بھیجتے ہیں، ایمان والوں تم بھی بھیجو۔ تم بھی بھیجو۔ سبحان اللہ۔ مگر یہ ہے کہ رب کا درود ہے رحمت نازل فرمانا۔ سبحان اللہ۔ رب کے درود کا مطلب کیا ہے؟ رحمت نازل فرمانا، اور فرشتوں اور بندوں کے درود کا مطلب ہے یہ ہے کہ رحمت کی دعا کرنا۔ سبحان اللہ۔ مگر مطلب کچھ بھی ہو، حضور کی تعظیم میں تو سارے ہی مشترک ہیں۔ سبحان اللہ۔ تعظیم مصطفیٰ میں سارے ہی مشترک ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ بڑا ایک عجیب نکتہ بیان فرما رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا حکم ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یہی فرمایا نا رب تعالیٰ نے، یعنی ہمیں درود کا حکم دینے سے پہلے یہ اعلان فرما رہا ہے۔ اعلان فرمایا
کہ میں اور میرے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. سبحان اللہ. اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ رب کا درود ہے رحمت نازل فرمانا. تو مطلب کیا ہے؟ ہمیں درود کا حکم دینے سے پہلے وہ یہ اعلان کر رہا ہے کہ ہم ہر آن، ہر وقت، ہر گھڑی اور ہر لمحہ اپنے محبوب پہ رحمتوں کی بارشیں برسا رہے ہیں. سبحان اللہ. ہر وقت ہم اپنے محبوب کریم پہ اپنی رحمتوں کی بارشیں برسا رہے ہیں. اور پھر ہمیں حکم دیا کہ تم بھی درود پڑھو، یعنی تم بھی میرے محبوب کریم کے لیے رحمت کی دعا مانگو. سبحان اللہ. اور دعا مانگی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی. ایسے ہی ہے نا؟ توجہ ہے سب کی؟ میرا خیال ہے کہ سب ادھر ہی موجود ہوں گے نا. سبحان اللہ. مانگی وہی چیز جاتی ہے جو پہلے نہیں ہوتی. مگر خود فرما رہا ہے، پہلے اعلان فرما رہا ہے کہ ہم ہر لمحہ رحمتوں کی برسات کر رہے ہیں، رحمتیں برسائے جا رہے ہیں. اور پھر ہمیں حکم دے رہا ہے. سبحان اللہ. اب یہ فرمانے کے بعد ہمیں حکم دینا، اس کا مطلب کیا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ فقیر جب سخی کے دروازے پہ جاتا ہے نا خیرات مانگنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، تو گھر والے کی اولاد کو بھی دعائیں دیتا ہے. سبحان اللہ. گھر والے کی مال کی دعائیں بھی دیتا ہے کہ مالک کا گھر آباد رہے اور اولاد حیات رہے اور مال سلامت رہے. تو اس لیے حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، جب تم ہمارے گھر پہ آؤ کچھ مانگنے کے لیے، جب ہمارے دروازے پہ کچھ مانگنے کے لیے آؤ، تو ہم اولاد سے تو پاک ہیں، لیکن ہمارا ایک پیارا محبوب ہے، ہمارا ایک پیارا محبوب محمد رسول اللہ ہے. اس لیے ان کو، ان کی آل کو اور ان کی اصحاب کو دعائیں دیتے ہوئے آیا کرو. ان کی خیر مانگو تو جو رحمتوں کی برسات ان پہ ہو رہی ہے، ان رحمتوں میں سے ایک چھینٹا تم پہ بھی مانگو. رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے میں کم بن جاوے میرا. اب اس رحمتوں میں سے ایک چھینٹا مل جائے تو اور کیا چاہیے؟ اور پھر ایمان والوں کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے. رب تعالیٰ مسلمانوں کو، ایمان والوں کو خبردار بھی کر رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ شاید ہماری رحمتیں ہمارے محبوب کریم پہ تمہارے درود کی وجہ سے ہے، تمہارے دعا مانگنے کی وجہ سے ہے. فرمایا تم درود پڑھو یا نہ پڑھو، مگر ہماری رحمتیں تو ہر لمحہ برسی ہی جا رہی ہیں. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بے شک. بلکہ میاں تمہارا درود پڑھنا تو کل کی بات ہے. توجہ ہے نا سب کی؟ سبحان اللہ. تمہارا درود پڑھنا تو کل کی بات ہے، بلکہ تمہاری پیدائش بھی کل کی ہے. مگر یہ رحمتیں تو ہم اس وقت سے برسا رہے ہیں جبکہ خود نہ جب تھا اور نہ کب تھا. جہاں وہاں اور کہاں سے پہلے یہ رحمتیں برسی جا رہی ہیں. سبحان اللہ. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، بے شک. اور تمہیں یہ دعا کا حکم دینا یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے ہے. یہ تمہارے ہی بھلے کے لیے. میاں جیسے رب کسی کی حمد و ثنا کا حاجت مند نہیں ہے نا، کیونکہ وہ محمود ہے. وہ کیا ہے؟ سب بولیے کیا ہے؟ رب محمود ہے. اس کی کوئی حمد کرے یا نہ کرے وہ محمود ہے. جیسے رب حاجت مند نہیں، ویسے میرے حضور بھی کسی کی نعت کی حاجت مند نہیں ہے، کیونکہ میرے حضور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کوئی حضور کی نعت پڑھے یا نہ پڑھے، میرے حضور محمد ہیں. حمد الہی کے لیے میرے حضور کافی ہیں، اور رب مصطفی کے لیے میرے حضور کا رب ہی کافی ہے. لیکن ہمیں یہ جو حکم ہوا یہ ہمارے ہی بھلے کے لیے ہے. مطلب کیا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنا میرے حضور کی ذات پاک پہ، یہ اللہ سے خیرات مانگنے کا طریقہ ہے. یہ اللہ سے مانگنے کا کیا ہے؟ طریقہ ہے اور ترکیب ہے. اسی لیے تو دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے. کیوں کہ درود تو قبول ہی ہوتا ہے. درود تو قبول ہی ہوتا ہے، اور یہ اللہ کی رحمت سے بعید بات ہے کہ ادھر ادھر کا درود قبول فرمائے، درمیان والی دعا قبول نہ فرمائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ تمہاری دعائیں آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہیں جب تک تم درود پاک نہیں پڑھ لیتے. اور ساتھ فرمایا چاہیے کہ ہم اپنی دعاؤں کے اول اور آخر میں، شروع میں اور آخر میں درود پڑھا کریں. کیا کیا کریں؟ درود پاک پڑھا کریں، کیونکہ قبول تو درود ہی ہوتا ہے. اور رحمت الہی سے یہ بات بعید ہے کہ پاس پاس کا درود قبول فرما لے اور دعا کو رد فرما دے، دعا کو قبول نہ فرمائے. یہ اللہ کی رحمت سے کیا ہے؟ یہ بعید بات ہے. تو اس لیے دعا کے اول اور آخر میں درود پاک پڑھنا ضروری ہے کہ درود قبول ہوتا ہے تو درمیان والی
دعا جو ہوتی ہے وہ بھی درود کے توفیل قبول ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص باقی دعاؤں کو اور وظیفوں کو چھوڑ دے اور درود پاک کو ہی اپنا وظیفہ بنا لے, سبحان اللہ. ہر وقت درود ہی پڑھا کرے, تو خدا چاہے تو کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہ پڑے. اللہ اکبر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سارے کام جو ہے دنیا کے وہ خود بخود تمام حاجتیں پوری ہو جائیں. سبحان اللہ. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث صاحب مشکات نقل کرتے ہیں, مشکات شریف میں. حضرت ابی بن کعب آقا کریم کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں آپ کی ذات پاک پہ کتنا درود پڑھا کروں؟ سبحان اللہ. آقا کریم نے فرمایا جس قدر چاہو, اللہ اکبر. یعنی جتنا چاہو. اس کے یا رسول اللہ چوتھائی حصہ, یعنی وقت کے بقیہ 3 حصے دوسرے وظیفے اور دعائیں پڑھا کروں, اور چوتھا حصہ درود پاک پڑھا کروں. سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا جس قدر تم چاہو, اللہ اکبر. لیکن اگر درود زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. پھر عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا آدھا, یہ آدھا وقت درود پڑھا کروں اور آدھا وقت دوسرے وظائف اور دعائیں؟ آقا کریم نے فرمایا جتنا چاہو, جس قدر چاہو, لیکن اگر اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. درود اور زیادہ کرو تو بہتر ہے. پھر عرض کیا یا رسول اللہ 2/3 یعنی 2/3 وقت درود پڑھا کروں اور 1/3 وقت جو ہے وہ دوسری دعائیں اور وظیفے پڑھا کروں. آقا کریم نے فرمایا جتنا تم چاہو, مگر لیکن اگر زیادہ کرو تو بہتر ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ. پھر عرض کیا یا رسول اللہ میں سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. سارا وقت ہی درود پڑھا کرو. سب بولیے, سب کیوں نہیں بول رہے؟ سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. سارا وقت ہی درود پڑھا کروں گا. جب انہوں نے یہ عرض کیا تو میرے حضور نے فرمایا یہ درود پاک تمہارے سارے رنج و غم کے لیے بھی کافی ہے, تمہارے گناہوں کو بھی مٹا دے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. نعرہ تحقیق. حق جاریات. نعرہ حیدری. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. یعنی درود پاک سارے غموں کا مداوا ہے, اللہ اکبر. تمام دکھوں کا کیا ہے مداوا ہے. میرے حضور کی ذات پاک پہ درود پاک کی غزلیں بھیجنا. سبحان اللہ. شاہ عبد الرحیم نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رمضان المبارک کے مہینے میں دن کے وقت مشقت کی وجہ سے سخت کمزوری طاری ہو گئی. اللہ اکبر. قریب تھا کہ کمزوری کی وجہ سے افطار کر دیتا, اللہ. لیکن فضیلت رمضان کے فوت ہونے کے ڈر کی وجہ سے افطار نہ کیا اللہ اکبر. اور اسی غم کی حالت میں درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. سبحان اللہ. درود پڑھتے پڑھتے سو گیا. آنکھ سو گئی, مقدر جاگ اٹھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. جانے کائنات نے اپنا دیدار عطا فرمایا. ماشاءاللہ. آقا کریم نے اپنا دیدار بھی عطا فرمایا اور ایک لذیذ اور خوشبودار کھانا بھی عطا فرمایا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ اکبر. کہتے میں نے وہ کھانا شکم سیر ہو کے کھایا, اللہ اکبر. شکم سیر ہو کے کھانا بھی کھایا اور ٹھنڈا پانی بھی پیا, وہ بھی آقا کریم نے عطا فرمایا. سبحان اللہ. پانی بھی حضور نے عطا فرمایا تھا, وہ لذیذ اور خوشبودار کھانا بھی آقا کریم نے عطا فرمایا تھا. فرماتا جب بیدار ہوا تو کیا ہے کہ نہ بھوک تھی, نہ پیاس تھی, نہ ہی کوئی کسی قسم کی تھکاوٹ تھی. سبحان اللہ. اور کہتے ہیں میرے ہاتھ سے زعفران کی خوشبو بھی آ رہی تھی. اللہ اکبر. زعفران کی خوشبو بھی آ رہی. سب بولیے میرے ہاتھ سے زعفران کی خوشبو آ رہی. خوشبو بھی آ رہی تھی. جب بعض عقیدت مندوں کو پتہ چلا, انہوں نے میرے ہاتھ کو دھو کے تبرکن اس پانی کے ساتھ روزہ افطار کیا. اللہ اللہ. سبحان اللہ. کہتے جب انہوں نے روزہ افطار اس پانی کے ساتھ کیا, ان کے قلبی احوال بھی کھل گئے اللہ اکبر. اور ہر قسم کی بیماریاں بھی ختم ہو گئیں, بیماریوں سے بھی شفا مل گئی. اسی لیے تو کسی حضور کے غلام نے کہا نا, دکھوں نے گھیرا ہے تو درود پڑھ, آخری کی تمنا ہے تو درود پڑھ. ماشاءاللہ سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. امام شرف الدین بصری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے قصیدہ بردہ شریف لکھا ہے, سبحان اللہ. یہ ایک بہت بڑے عالم بھی تھے, تاجر بھی تھے, سبحان اللہ. اور عربی کے بہت بڑے شاعر بھی تھے. اللہ اکبر. لیکن کیا ہوا, ایک مرتبہ فارغ ہو گیا, بستر عدالت پہ پڑے پڑے یہ سوچا کہ کوئی حضور کی ایسی نعت لکھی جائے جو آقا کریم کے درود پر ہی معمول ہو. سبحان جو اللہ. آقا کریم کے درود سے ہی معمول ہو, اس میں آقا پہ درود بھیجا جائے. سبحان اللہ. بس اس سوچنے کے بعد کیا ہے کہ 166 اشعار پہ مشتمل قصیدہ بردہ شریف لکھ دیا. سبحان اللہ. جب قصیدہ لکھا تو رات کو خواب میں جانے کائنات تشریف لائے اللہ اکبر. صلی اللہ علیہ وسلم.
اور فرمایا شرفالدین بصیری کو جو قصیدہ لکھا ہے وہ ہمیں بھی سناؤ. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کس کو بنا آیا ہے؟ سبحان اللہ. میاں میں ایسے مجمع میں تقریریں کرنے کا عادی نہیں ہوں کہ سب جھکائے بیٹھے رہیں. میں آپ کے ساتھ باتیں کرنے آتا ہوں, آپ میرے ساتھ باتیں کرنے آتے ہیں. آنکھیں میں آنکھیں ڈال کے سنا کروں, میں سنانے کا عادی ہوں. فرمایا بصیری کو قصیدہ جو لکھا ہے وہ مجھے بھی سناؤ. سبحان اللہ. وہ ہمیں بھی سناؤ. عرض کیا یا رسول اللہ مجھے فالج ہے, میری زبان چل نہیں سکتی. فرماتے میرے آقا نے اپنا دست کرم پھیرا, ان کے بدن پہ میرا بیماری دور ہو گئی. سبحان اللہ. جب انہوں نے وہ قصیدہ سنایا تو فرماتے جب میں قصیدہ سنا رہا تھا, جانے کائنات قصیدہ سن کے انتہائی خوشی اور مسلط کے ساتھ ادھر ادھر جھوم رہے تھے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ تحقیق, حق جاریار, نعرہ حیدری, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت, زندہ باد, تاجدار ختم نبوت. زندہ باد, زندہ باد. سبحان اللہ. آقا کریم جھوم رہے تھے, اور ایک روایت میں یہ دیا کہ آقا کریم نے ان کو چادر بھی عطا فرمائی تھی. اللہ اکبر. اس قصیدے کا نام اسی وجہ سے قصیدہ بردہ ہے. سبحان اللہ. آقا کریم نے چادر عطا فرمائی. جب بیدار ہوئے تو بیماری ختم ہو چکی تھی, اللہ اکبر. شفا یاب ہو چکے تھے. جب گھر سے باہر نکلے, باہر ایک مجذوب بزرگ شیخ ابو رجال رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی. سبحان اللہ. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے. ماشاءاللہ. کہا بصیری کو جو قصیدہ رات کو حضور کو سنایا ہے نا وہ مجھے بھی سناؤ. سبحان اللہ ماشاءاللہ. شاید سب کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے. کہا جو قصیدہ رات کو آقا کو سنایا وہ مجھے بھی سناؤ. سبحان اللہ. حیران رہ گئے کہ آپ کو کیسے پتا. کہا بصیری جب رات کو آقا سن کے جھوم رہے تھے نا, میں بھی دور کھڑا ہوا سن رہا تھا. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بزرگ تھے حضرت ابراہیم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ, مکہ معظمہ میں رہتے تھے. سبحان اللہ. مکہ پاک میں رہتے تھے, اور 60 سال سے مسلسل ان کا یہ معمول تھا کہ ہر سال حج بیت اللہ کے بعد آقا کریم کی بارگاہ میں مدینہ پاک حاضری کے لیے جایا کرتے تھے, سبحان اللہ. اور پھر میرے آقا کی بارگاہ میں مہمان بن کے رہا کرتے تھے. سبحان اللہ. جانے کائنات لجپالوں کے شہنشاہ آقا بھی پر خصوصی کرم فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. مگر ایک سال بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے. بیماری کی وجہ سے سب موجود ہے نا ادھر, بیماری کی وجہ سے نہ جا سکے. اب عجیب شان محبوبانہ رکھنے والے یہ بزرگ تھے. دن اور رات میں ہر روز 10,000 مرتبہ درود پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ابن ثابت نہ جا سکے, حضرت ابراہیم بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ نہ جا سکے. مگر کیا ہوا, جب رات کو سوئے میرے آقا نے اپنے حسن جہاں آرا سے مشرف فرمایا, اپنا دیدار عطا فرمایا. فرمایا ابن ثابت تمہارا انتظار رہا ہے. سبحان اللہ. ہر سال جاتے جو تھے نا, اس سال نہیں گئے. کہا ابن ثابت تمہارا انتظار رہا ہے, مگر تم نہیں گئے تو ہم خود ملنے کے لیے آ گئے. سبحان اللہ. جب اٹھے تو کمرہ معطر تھا, خوشبودار, عجیب کیفیت تھی. تو میرے آقا پہ درود بھیجنا یہ دنیاوی دکھوں کا بھی مداوا ہے اور اخروی دکھوں کا بھی مداوا ہے. اخروی مصائب کا بھی کیا ہے, مداوا ہے. آقا کریم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب جبرائیل امین مجھے لے کے ایک مقام پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے جبرائیل امین نے معذرت کی, آگے بڑھنے سے معذرت کی. تو آقا کریم فرماتے ہیں میں نے فرمایا کہ جبرائیل یہ کیا ہوا کہ ایک مقام پہ آگے دوست کو چھوڑ گئے. تو آقا کریم فرماتے ہیں جبرائیل امین نے بصد آہو زاری, یعنی رو کے یہ عرض کے یا رسول اللہ اگر اس سے آگے ایک بال بھی بڑا تو جل کے راک ہو جاؤ گا. مگر آپ کی سرفرازی کا مقام بہت بلند اور بالا ہے, آپ آگے تشریف لے جائیں. آقا کریم نے فرمایا جبرائیل کوئی خواہش ہو, کوئی دل میں تمنا ہو, آپ رب کی بارگاہ میں عرض کر دی جائے. کوئی تمنا ہو, کوئی خواہش ہو تو رب کی بارگاہ میں عرض کر دی جائے. تو عرض کیا یا رسول اللہ ایک تمنا ہے, اللہ کی بارگاہ میں عرض کی جائے کہ بروسے محشر پل صراط پر تم آپ کے امتیوں کے گزرنے کے لیے آسان بنانے کے لیے, ان پل صراط سے آپ کی امت کا گزرنا آسان بنانے کے لیے مجھے اپنے پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے. آپ کی امت کو ان کا گزرنا آسان بنانے کے لیے پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ آپ کا دل خوش کر سکوں, آپ کا دل خوش کرنے کے لیے یہ ناقص سے خدمت کر سکوں. ناقص سے
بال سے باریک ہے، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ جبرائیل امین وہاں پر بچھا رہے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا ہے؟ پر بچھا رہے ہیں کہ حضور کے امتی آسانی کے ساتھ گزر رہے ہیں، پھر عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ ناقص سی خدمت، ماشاءاللہ کیونکہ جانتے ہیں نا میرے آقا کو ناقص کی خدمت کر سکوں، تو آقا کریم رب کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، حاضر ہوئے، جب واپس تشریف لانے لگے تو رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ تو واپس جا رہے ہیں، مگر وہ جو جبرائیل امین نے درخواست پیش کی تھی آپ وہ پیش کیوں نہیں کرتے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عرض کیا باری تعالیٰ تو عالم الغیب و شہادہ ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، میرے درخواست پیش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو فرمایا نہیں حبیب آپ کی سفارش کی اشد ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے تاکہ جبرائیل کی جو قبولیت ہے وہ آپ کی سفارش سے ہے۔ جبرائیل کی قبولیت آپ کے سوال اور آپ کی سفارش سے ہو۔ تو عرض کیا کہ باری تعالیٰ جبرائیل امین نے یہ عرض کیا تھا کہ بروز معاشر پل صراط پہ پر بچھانے کی اجازت دے دی جائے تاکہ میری امت کا گزر آسانی کے ساتھ ہو جائے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا پیارے حبیب آپ کی سفارش کی وجہ سے جبرائیل کی وہ جو درخواست ہے وہ قبول تو ہو گئی ہے، مگر آپ کی امت کی صرف ایک جماعت کو جبرائیل کے پروں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ آپ کی امت کی صرف ایک جماعت کو پل صراط سے جبرائیل امین کے پروں سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ عرض کیا باری تعالیٰ وہ کون سی جماعت ہے؟ فرمایا حبیب وہ جماعت وہ ہے جو آپ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو درود و سلام پڑھنے والوں سنیو تمہیں مبارک ہو کہ اس دن پل صراط سے جبرائیل امین کے پروں سے بھی تمہارا ہی گزر ہوگا، اس لیے بڑی کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا۔ یہ اخروی مسائل کا بھی مداوا ہے۔ امام قسطلانی مواہب الدنیا میں نقل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مسلمان کے گناہوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ پریشان ہوگا، پریشان کھڑا ہوگا کہ آقا کریم تشریف لائیں گے اور ایک بند پرچہ اس کی نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ امام قسطلانی نقل کرتے ہیں مواہب الدنیا میں جب آقا کریم وہ پرچہ رکھیں گے اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اب وہ خوش ہو جائے گا مگر آقا کریم کو پہچان نہیں سکے گا کہ یہ محبوب کون ہے۔ یہ لجپالوں کے شہنشاہ آقا یہ پہچان نہیں سکے گا، عرض کرے گا کہ آپ کون ہیں؟ اتنے سخی اتنے حسین و جمیل کہ مجھے دوزخ کا ایندھن بننے سے بھی بچا لیا۔ اس وقت میرے آقا فرمائے کہ میں تمہارا نبی ہوں اور یہ تمہارا وہ درود ہے جو تم مجھ پہ پڑھا کرتا تھا۔ اس لیے کثرت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ کریم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں، زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں اور درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں، درود پڑھنے والوں کو تلاش کرتے ہیں۔ جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اس کا درود ہماری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ سنیو تمہارے درود پڑھنے کی وجہ سے تمہارا نام اس بارگاہ میں لیا جاتا ہے جس میں 70,000 فرشتے صبح 70,000 شام کو، پھر جو ایک مرتبہ آیا اس کی باری اب تک نہیں آ سکی، قیامت تک آ بھی نہیں سکے گی، مگر کیا ہے جب کوئی حضور کا امتی درود پڑھتا ہے اس کا نام حضور کی بارگاہ میں لیا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ کے فلاں امتی نے درود پڑھا ہے، درود کا غزہ پیش کیا، جب کوئی ایک مرتبہ پڑھے گا تو ایک مرتبہ لیا جائے گا، 2 مرتبہ پڑھے گا تو 2 مرتبہ لیا جائے گا، جتنی مرتبہ کوئی پڑھے گا اتنی مرتبہ اس کا نام میرے حضور کی بارگاہ میں لیا جائے گا۔ اور پھر کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ فرشتوں کا درود پیش کرنا اس سے معاذ اللہ حضور نہیں سنتے، دور سے حضور نہیں سنتے، نہیں میاں اگر ایسا کہو گے تو رب کی بارگاہ میں بھی فرشتے اعمال پیش کرتے ہیں، فرشتے تو اعمال رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، رب نہیں دیکھتا، رب نہیں سنتا۔ اگر یہ کہو گے کہ معاذ اللہ فرشتوں کے پیش کرنے کی وجہ سے یہ حضور سنتے نہیں ہیں تو پھر رب کے بارے میں کیا کہو گے؟ رب دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت
سے میرے حضور دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ مگر کیا ہے کہ فرشتوں کا یہ درود پیش کرنا اس لیے ہے تاکہ درود پڑھنے والے غلاموں کا فرشتوں کی زبان سے نام لے کے ہماری بارگاہ میں ان کا ذکر کیا جائے. سبحان اللہ ماشاء اللہ درود پڑھنے والوں کا نام لے کے ہماری بارگاہ میں بارگاہ مصطفیٰ میں ان کا کیا کیا جائے, ذکر کیا جائے. پھر عقل بھی یہی کہتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ درود بھیجا جائے آقا کریم کی بارگاہ میں. کیوں کہ جس کسی کا احسان ہوتا ہے محسن کا احسان کا بدلہ بھی چکانا چاہیے یا نہیں؟ سبحان اللہ ماشاء اللہ محسن کے احسان کا بدلہ بھی دینا چاہیے, لیکن اگر بدلہ نہ دیا جا سکے تو کم از کم دعا تو کر دینی چاہیے. سبحان اللہ دعا تو کر دینی چاہیے محسن کے لیے. سبحان اللہ. عقل کہتی ہے کہ جس کا احسان ہو محسن کے احسان کا بدلہ چکانا چاہیے, نہیں تو دعا کرنی چاہیے. تو میرے حضور سے زیادہ احسان کس کے ہوں گے؟ ماشاء اللہ ہمارے بدر پہ اتنے بار نہیں ہے جتنے حضور کے احسان ہیں. سبحان اللہ بے شک. بلکہ ہم گننے لگے تو ہماری گنتی ختم ہو جائے گی, حضور کے احسان ختم نہیں ہوں گے. بے شک. بلکہ ہم اپنے وجود میں بھی حضور کے محتاج ہیں. سبحان اللہ. ہمیں یہ وجود بھی حضور ہی کے صدقہ سے بے ملا. شک بے شک. یہ کائنات نہ ہوتی اگر حضور نہ ہوتے. نہ ہوتے. اس لیے یہ کائنات بھی اپنے وجود میں میرے حضور کی کیا ہے, محتاج ہے. تو اس لیے کیا ہے کہ حضور کے احسانات کا بدلہ دیا تو نہیں جا سکتا, کم از کم دعا تو کی جا سکتی ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. دعا تو کی جا سکتی ہے. اور وہ رب نے دعا کرنے کا طریقہ کیا بتلایا ہے؟ میرے حضور کی بارگاہ میں درود پیش کیا کرو. سبحان اللہ. میرے حضور کی بارگاہ میں, میرے محبوب کی بارگاہ میں دعا بے شک. درود پیش کیا کرو. سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ تھے نا, ایک مرتبہ اپنے غلاموں کو, اپنے خدام کو حکم دیا کہ میرے گھر میں جتنا کچھ ہے سارے کا سارا لوٹ کے لے جاؤ. سبحان اللہ. سارا لوٹ کے لے جاؤ. سب کو سمجھ آ رہی ہوگی. سبحان اللہ. سارا کچھ لوٹ کے لے جاؤ. سارے خدام لوٹنے میں مصروف ہو گئے. اللہ. لیکن ایک غلام ایاز رحمۃ اللہ علیہ جن کا مزار لاہور میں ہے, شاید آپ کو پتا ہے یا نہیں, یہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ خادم تھے, غلام تھے اور وفادار غلام تھے. رنگ محل لاہور میں آپ کا مزار ہے. ساتھ مسجد بھی بنی ہوئی, مسجد کا نام بھی ملک ایاز رحمۃ اللہ علیہ مسجد ہے. سارے خدام لوٹنے میں مصروف ہو گئے. ایاز رحمۃ اللہ علیہ آگ کے پاس کھڑے ہو گئے, سلطان محمود غزنوی کے پاس کھڑے ہو گئے. سلطان محمود نے فرمایا ایاز سارے لوٹ رہے, تم کیوں نہیں لوٹتے؟ عرض کیا حضور وہ سارے مال لے رہے, میں حضور کو لیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ سارے مال لے. شاید میرا خیال ہے کہ مشکل زبان میں نے بولنا شروع کر دی ہے. وہ سارے مال لوٹ رہے ہیں, میں حضور کو لیتا ہوں. سلطان محمود غزنوی نے فرمایا اگر تم مجھے لیتے ہو میں آپ کو لیتا ہوں. سبحان اللہ. تسی ساڈے تے اسی تواڈے, تسی ساڈے تے اسی تواڈے. تو اس لیے باقی وظیفے اور دعائیں پڑھنے سے دنیا ملتی ہے, لیکن درود پڑھنے سے دنیا کے مالک پیارے مصطفیٰ ملتے ہیں. سبحان اللہ. تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. تاجدار ختم نبوت. تاجدار ختم نبوت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. خود پاک کی بہار آقا کریم نے فرمایا, یہ تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا, آقا کریم نے فرمایا جب کوئی مجھ پہ ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے, 10 درجے بھی بلند فرماتا ہے, سبحان اللہ. اور 10 گناہ بھی مٹاتا ہے. سبحان اللہ. اب اگر کوئی ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پڑھے, اللہ اکبر. لگاؤ ذرا حساب, اللہ اکبر. 10,000 درجے بلند, 10,000 رحمتیں اللہ کی ملے گی, 10,000 گناہ بھی معاف ہوں گے. لیکن اگر کوئی ہر وقت یہی کام کرے, زندگی بھر یہی وظیفہ کرتا ہے, تو پھر لگاؤ حساب. سبحان اللہ. اللہ اکبر. مولانا روم علیہ رحمت القیوم رحمت اللہ علیہ آپ مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا کریم نے شہد کی مکھی سے پوچھا, اللہ اکبر. سبحان اللہ. شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تم یہ شہد کیسے بناتی ہو؟ سبحان اللہ. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چمن میں جاتی ہیں, وہاں سے ہر قسم کے پھولوں کا رس چوستی ہیں, سبحان اللہ. پھر اس رس کو اپنے منہ میں لے کے اپنے چھتوں کی طرف واپس لوٹتی ہیں. آ کے اس رس کو چھتوں میں اگل دیتی ہیں, وہی شہد ہوتا ہے. سبحان اللہ. وہی کیا ہوتا ہے؟ وہی شہد ہوتا ہے. آقا کریم نے فرمایا کہ جو پھل ہوتے ہیں وہ تو پھیکے بھی ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ پھیکے بھی ہوتے ہیں, بکے بھی ہوتے ہیں, مگر تمہارا شہد میٹھا ہوتا ہے. یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ.
وہ حضور تو جانتے تھے نا، جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں، حدود دائرے سدرا حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ آقا کریم تو جانتے تھے، یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے۔ شہر کی مکھی سے پوچھ کے، سب بولیے، شہر کی مکھی سے پوچھ کے ہمیں بتایا جا رہا ہے، حضور تو جانتے ہیں۔ فرمایا کہ پھل مکمکے بھی ہوتے ہیں، پھیکے بھی ہوتے ہیں، مگر تمہارا شہد میٹھا ہوتا ہے۔ پھر اتنا میٹھا ہوتا ہے کہ شہد کی مثالیں دی جاتی ہیں، جیسے میرے منہ میں کسی نے شہد ڈال دیا، میرا منہ اتنا میٹھا ہو گیا، یعنی شہد اتنا میٹھا، تو یہ میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ تو مولانا روم فرماتے ہیں، شہد کی بچی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، قدرت نے ہمیں یہ حکم دے رکھا ہے کہ جب وہ پھلوں کا رس چوس کے ہم واپس آتی ہیں، چمن سے لے کر اپنے گھروں تک، چھتوں تک آپ کی ذات پہ درود پڑتی رہتی ہیں، شہد کی یہ مٹھاس آپ کے درود کی برکت سے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ مرحبا سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ